اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کا اور ان کی قدرت کے دلائل کا بیان تھا کہ جن کو پڑھ کر کے، جن کو دیکھ کر کے، جن کو سمجھ کر کے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. ایسے ایسے کام، ایسی ایسی صفتیں پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی. چاہے پانی کا برسنا ہو، زمین سے غلہ اناج اگنا ہو، یا انسان کی پیدائش ہو، یہ سب وہ کارنامے ہیں، یہ وہ سب کام ہیں. اور اسی طرح سورج اور چاند کا نظام چلانا ہو، رات اور دن کا سسٹم ہو، یہ وہ کام ہے کہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور جو کرنے والا ہے وہی کیا ہے؟ اللہ. اللہ کی پہچان اس طرح آدمی غور کر کے کر سکتا ہے. لیکن افسوس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، لیکن ان لوگوں نے یعنی مشرکوں نے اللہ کے لیے جنات کو پارٹنر بنا دیا، شریک بنا دیا. اللہ کا کوئی برابر کا نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. لیکن ان لوگوں نے جا کر کے کیا کیا؟ جنات کو اللہ کا پارٹنر بنا. کہ جنات کو، شیاطین کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں. ہاں، آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو شیاطین کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے سمجھو کہ کسی جگہ بلڈنگ خرید لیا، آدمی پلاٹ خرید لیا، سمجھو کہ وہاں پر کس کا بسیرا ہے، سمجھ رہے؟ تو اتنی جگہ کو چھوڑ کر کے اس کی وہ پوجا کرنے کے لیے رکھتے ہیں، باقی جگہ میں بلڈنگ بنا دیتے ہیں. ڈرتے ہیں اگر ہم نے اس کو ڈیمولش کر دیا یا وہاں کچھ کر دیا تو پھر خیر نہیں، ہم کو وہاں نہیں جینے نہیں دیں گے لوگ. سمجھ رہے؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ابھی سامنے چل. مسلمان بھی ڈرتا ہے کبھی ایسی جگہ لینے میں، نہیں وہاں کسی کا یہ ہم کو نہیں چاہیے. کوئی تو فاؤنڈیشن جب کھودتے ہیں تو فاؤنڈیشن میں اللہ حفاظت فرمائے ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھاتے ہیں، مرغیوں کی، بکریوں کی، بیلوں کی، گایوں کی، جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں اس فاؤنڈیشن میں تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ مسلمان اللہ حفاظت فرمائے. کوئی بلڈر ایسے بھی ہیں اللہ حفاظت فرمائے، بھومی پوجا بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھومی پوجا. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے، ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، عبادت اس کی ہونی چاہیے،
لیکن لوگ کس کو ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کو خوش کرتے ہیں؟ اسی کا ذکر ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکاء، پارٹنر بنا. شریک کی جمع شرکا، شریک پارٹنر کو بولتے ہیں، شرکاء اس کی جمع پلورل. الجنہ، جنات کو ان لوگوں نے پارٹنر بنا دیا اللہ تعالیٰ. یعنی جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ جنات و شیاطین کے لیے ہو رہے ہیں. اور کوئی تو ایسا بھی تصور رکھتا ہے جس کو جتنا جنات کو پاور ہے نا اتنا کسی کو بھی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. نہیں سمجھے؟ وہ کیا بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سمجھ؟ میں سنا ہوں جی غیر کی زبان سے. اللہ تعالی نے فرمایا وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. کن کو؟ جنات کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ خالق ہے، جنات مخلوق ہے. بھلا خالق کے برابر کرنا مخلوق کو؟ آج تو کوئی نوکر کو بھی باس کے برابر نہیں کرنے دیتا، جبکہ دونوں انسان ہیں، دونوں مخلوق ہیں. یہ کیسی مصیبت ہے کہ ان جنات جو کہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، چاہے کیسے بھی پیدا کیا ہو، اس کو ان لوگوں نے کیسے سمجھ لیا طاقتور ہے؟ اللہ کا برابر کیسے ان لوگوں نے شریک کر دیا، برابر قرار دیا. کچھ بات سمجھ میں؟ آدمی کا ایمان مضبوط ہونا، کچھ بھی نہیں کر سکتے لوگ. کون؟ جنات. افسوس ہے آدمی کا عقیدہ ہی کیا ہے؟ ڈلم ہے، ڈرتا ہے. تو پھر ایسوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی. جو پورے طور پہ 100% کیا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. شرکاء الجن وخلقهم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، تراش لی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت میں اللہ کے لیے بنین، ابن کی جمع بنون، اسی سے منصوب کا صیغہ ہے، منصوب بنین، بنون بنین. بنات بنت کی جمع، بنات بنت لڑکی کو بولتے ہیں. سمجھ؟ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ان لوگوں نے گھڑ لی. خرقو، جسے خلقو پیدا کرنے کو بولتے ہیں نا، خرقو تراشنا، گھڑنا. اللہ کے لیے کوئی بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں، لیکن ان لوگوں نے بنا دیا اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول دیا، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بول دیا. یہ بیٹے بیٹیاں ان لوگوں نے گھڑ لی اللہ کے لیے. بھلا اللہ کے لیے بیٹیاں بیٹے؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اس طرح کی باتوں سے. وتعالی، اللہ بلند و بالا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے. عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جن سے یہ اللہ کو منسوب کر دیں کہ اللہ کے لیے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، فلاں ہیں. اللہ ان تمام گندی باتوں سے، گندے عقیدے سے اللہ پاک ہے، بلند اور برتر ہے. تو اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بولنا اتنا بڑا گھناؤنا گندا عقیدہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. اتنا ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ رحمان کے لیے اولاد تجویز کرنا، اولاد بولنا اتنا گھناؤنا جرم، اتنا گندا عقیدہ ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسا گندا عقیدہ ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. اللہ حلیم ہے نا، اس لیے سب کو جینے دے رہے. آج نہیں تو کل سدھرے گا یہ انسان. ورنہ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے اللہ کے لیے بیٹا ہے بیٹیاں ہیں، آسمان اپنی جگہ نہ رہے، زمین اپنی جگہ نہ رہے. سبحانہ وتعالی، اللہ وہ بھی دیکھو ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما.
تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں نہیں سمجھے. ارے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے, سمجھ رہے. واتخذ من الملائکۃ اناسا, اللہ نے پوچھا ان کو بیٹی پیدا ہوئے تو ان لوگوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے, بیٹی بولے تو پسند نہیں ان لوگوں کو, بیٹی بولے تو نہیں سمجھے. ارے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ, قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ جب ان کو, یہ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے کہ ان کو بیٹیاں پیدا ہوتے تو ٹینشن میں آ جاتے تھے, بلکہ زندہ درگور کر دیتے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم. بڑا گڑھا کھود کر کے جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے نا, وہیں ڈیلیوری کرتے گڑھے کے بازو. بچہ بیٹا ہوتا گھڑا بند, بیٹی ہوتی وہاں گڑھے میں ڈال کر کے آتے. اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھو آج بھی کچرے کے ڈبے میں ملتے ہیں بچے. ہاں کچھ تو زانی ہے, بدکار ہے, اس کی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ بچے کا کون باپ بول کر کے. کچھ لوگ باپ بھی ہے ماں بھی ہے, اس کے باوجود بیٹی نہ رکھو. یہ ساری جہالت ہے, آج بھی ہو رہی ہے. اس لیے سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس زمانے کی جہالت. تو اللہ فرماتے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں نہیں سمجھے. جس کو پسند نہیں کرتا وہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے, جبکہ اللہ کے لیے بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں. ایک سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں جس کو تم پسند کرتے وہ اللہ کے لیے نہیں, جس کو تم ناپسند کرتے وہ اللہ کے لیے. یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ, اللہ کی ذات پاک ہے ایسے گندی باتوں سے, گندے عقیدے سے. وتعالی, وہ بلند و برتر ہے, اس کی عظمت کے کیا کہنے. اما, ان تمام چیزوں سے. یصفون, جو یہ بیان کرتے ہیں منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. سمجھ وصف یصف, ارے وصف یصف بیان کرنا, صفت بیان کرنا, باتیں وہ صفت اسی سے ہے. وصف یصف. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی آیتوں میں آپ نے بہت سارے کام سنے, اللہ کے کیا کیا کام ہیں, اللہ کی کیا کیا صفتیں ہیں جس سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. مزید اور سنیے, فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ کے لیے شریک, اللہ کے لیے اس طرح کے گندے عقیدے. فرمایا کون ہے اللہ؟ بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. بدیع, اس سے پہلے بھی آیا آپ سے میں نے کہا فاتر, بدیع یہ اللہ کی صفتی نام ہے. البدیع, بغیر نمونے کے چیز کو وجود میں لانا. نیستی سے ہستی, کوئی چیز ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پیدا کر رہے. انسان کچھ چیز بناتا ہے, کچھ رکھ کر کے بناتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ زمین نہیں تھی, اللہ نے زمین بنائی. آسمان نہیں تھا, آسمان بنایا. انسان نہیں تھا, انسان بنا دیا. کوئی چیز نہیں اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا, وجود بخشا. نیستی سے ہستی, نتھنگ, کیا بولتے نیستی, نہیں تھا اس کو وجود بخشا. اس کو بولتے بدیع. اسی بدعت ہے نا, اسی سے بدعت نہیں ہے, دین میں نہیں ہے. ان لوگوں نے گھڑ کر کے بولا یہ سنت ہے, یہ نبی نے کیا, گیا تھا. بدعت اسی سے. نئی بات گھڑنا اللہ کے دین میں, شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے, اور بدعت گمراہی ہے. بدعت تو اسی سے بدیع السماوات والارض, زمین آسمان کو بغیر نمونے کے, نیستی سے ہستی میں بدلنے والا, بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. انا یکون لہ ولد, کیا انداز ہے. فرمایا اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی, جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ارے اولاد ہونا کمزوری کی بات ہے بھائی. اولاد یہ خود کیا ہے, مخلوق ہے, اس کے لیے بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, اس کے لیے تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے. اولاد ہونے کے لیے بیوی ہونا, بیوی اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ بیوی بولے تو, شوہر بولے تو کیا ہو گئے, گرچہ مذکر مؤنث, میل فیمیل, لیکن برابر تو ہیں انسانیت میں, دونوں برابر تو ہیں. اور اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے, اللہ کے کوئی برابر کا نہیں ہے, تو پھر اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ جب اس کی بیوی نہیں تو پھر اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ سمجھ رہے انداز, کیا انداز ہے سمجھانے کا. انا یکون لہ ولد, کہاں اس کے لیے اولاد ہو سکتی ہے, اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اولاد ہونے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, اور بیوی کا ہونا
اس کے برابر کا ہو گیا. شوہر بیوی برابر, مذکر مؤنث میں فرق ہے لیکن دونوں برابر ہیں نا. اب اللہ کا کوئی برابر کا ہے؟ اللہ کا کوئی برابر کا نہیں, کیونکہ وہ خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. کوئی مخلوق خالق کے برابر ہو سکتا ہے؟ میں جیسا کہ ابھی بولا, ایک نوکر بوس کے برابر نہیں ہو سکتا, تاکہ جبکہ دونوں مخلوق ہے, لیکن مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کی صفات کسی مخلوق میں ثابت کرنا شرک ہے, بالکل اسی طرح مخلوق کی جو صفات ہیں اس کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی کیا ہے, بہت بڑا جرم ہے. اولاد کا ہونا کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت ہے. بیوی کا ہونا کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت ہے. اس کو ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں سہارا بن جائے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ ارے اولاد کس کو جو ہونا سو, پھر کل کے دن میں بڈھا ہو گیا, کمزور ہوگا, میرا بازو بنے گا, میرا ہاتھ بنے گا, میرا پیر بنے گا, میرا ہیلپ کرے گا, میرا سہارا بنے گا, میرا دیکھ بھال کرے گا. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ وہ تو بے نیاز ہے, صمد ہے, سب اس کے محتاج ہے. وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ, اس لیے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, چھوٹی بڑی ہر چیز کو اس کے لیے پیدا کیا. جب وہ پیدا کرنے والا ہے, باقی سب مخلوق ہے, تو پھر مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا نہیں سمجھ؟ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا گھناؤنا جرم ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے, ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے. یہ صفت کسی کے اندر ہے؟ جنات میں, ملائکہ میں, نبیوں میں, انسانوں میں, کن کن کو ان لوگوں نے اللہ کے برابر کر دیا؟ پوجنے پہ آئے تو سانپ بچھو کو پوچھتے ہیں, لنگ کو پوچھتے ہیں, شرمگاؤں کو پوچھتے ہیں. گرا تو انسان کیسا گر جاتا ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا, یعنی سمجھ رہے, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. کوئی ہے مائی کا لال دنیا میں جو اس طرح کا دعویٰ کرے؟ ارے جس کی بھی پوجا دنیا میں ہوتی ہے, مزاروں کی پوجا ہوتی ہے, مندروں میں پوجا ہوتی ہے, چلو نبیوں کی پوجا ہوتی ہے, فرشتوں کی پوجا ہوتی ہے, کوئی ہے اس صفت کا؟ کوئی نبی بھی نہیں ہے, کوئی ولی بھی نہیں ہے, کوئی مزار بھی نہیں ہے, کوئی مندر بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ہر چیز کو پیدا کرنا, چھوٹی سی لے کے بڑی چیز تک, اور ہر چیز کا نالج, ہر چیز کا علم ہے کوئی؟ جب نہیں ہے اس صفت کا کوئی, تو پھر اس کے برابر بھی تو کوئی بھی عبادت کے قابل بھی نہیں ہے. عبادت کے قابل صرف کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے لیے بیوی بولنا, اولاد بولنا, بیٹے بولنا بہت بڑا جرم. اسی لیے اب آپ نے پہچانا, ابھی بھی کسی کو بھی معلوم کرنے کے لیے کوئی اس کی صفتیں, اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے, تو دل اور دماغ میں ایک تصور آتا ہے. کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں, انہوں ایسے, تب کا ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تصور آتا ہے. نہیں, اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ سارے کام صفتیں آپ نے سنی. ارے سن رہے کہ نہیں, پچھلے 3-4 دن سے ان آیتوں میں جو پچھلی آیتیں ہیں, پورا جو رکوع ہے پچھلے کا, پچھلا رکوع, اس میں سمجھایا گیا کون ہے اللہ. سمجھ رہے سوری بات. اس لیے اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جو باتیں گنائی گئیں, جو صفتیں بیان کی گئیں, اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہی ہے اللہ تمہارا رب. یہ جو صفتیں ابھی پھر سے دوبارہ پڑھوں گا, ان اللہ خالق الحب والنما سے آؤ کہ بلا شبہ اللہ کیا کر رہے, ہر یہ دانوں کو, گٹلیوں کو پھاڑ کر کے اس سے اناج, درخت, پھول, پھل پیدا کرنے والے, وہاں سے لے کر کے یہاں تک بدیع السماوات. یہ جتنے سارے صفتیں بیان کی گئی کس کے بارے میں؟ کون ہے وہ؟ فرمایا ذالکم اللہ رب, یہی ہے اللہ تمہارا رب. تمہارا رب, رب بولتے اور بڑی زبردست صفت ہے, اس کو حد کمال تک پہنچانا, کسی بھی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا, یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی صفت ہے, حد کمال تک پہنچانا. ہاں نطفہ تھا, کہاں بنا دیا, انسان بنا دیا. کوئی ہے کہ خالی ڈراپ سے کوئی چیز بنا دے, ایک ڈراپ سے ہر ضرورت کی, ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا. ارے دنیا میں کتنی مخلوق ہے معلوم, سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے, سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ ہے رب.
کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا رب۔ ذالکم اللہ ربکم، جب وہ رب ہے سب کی ضرورت وہ پوری کرتا ہے تو پھر عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے نہیں؟ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں۔ جو رب ہے وہی سب ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ کیا ہوگا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ جو رب ہے سب کو حد کمال تک پہنچانے والا، نیستی سے ہستی کرنے والا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو۔ کیوں؟ فرمایا خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے وہی خالق اور مالک، وہی معبود برحق ہے، اس کی سوا کوئی بھی۔ اب آپ ہی بتاؤ، دنیا میں جس کی بھی پوجا ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا ہوتی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، ہر چیز کو پیدا کرنا، اس کو پیدا کرتے ہیں، انسان پیدا کر کے اس کو بنا کر کے کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ اتنی مطلب عقل اونڈی ہو جاتی ہے۔ تو جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے نا وہی کیا ہے؟ آدمی کون سا بھی کچھ بھی کر لے، اتنی چیزوں پر غور کر لے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا صرف انسان بہت کچھ بناتا ہے نا، وہ جوڑ کر کے بناتا ہے، سوا پیدا کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتا لکڑیوں کو اور ہوا کو، زمین کو، اور پھر بہت سارے میٹیریل جو زمین میں اللہ نے دفن کیے ہوئے ہیں، ان سب کو، تو یہی انسان کچھ بنا سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ خود بنا چنے، انہیں خود بنا سو، انہیں کیا بنائیں گے؟ جوڑ جوڑ کر کے جو بناتے اس کو بدی نہیں بولتے، اس کو فاتر نہیں بولتے، اس کو خالق نہیں بولتے، سمجھے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جس میٹیریل سے جو کچھ بنا رہا ہے آدمی، وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے اس کو پیدا کیا؟ نہیں، دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فاعبدہ، جب ایسی بات ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، سمجھے؟ اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکو، اسی سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت مانگو، دعا اس کے سامنے کرو، اس سے کرو۔ فاعبدوا، ہاں، عبد یعبد، عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر وکیل ہے، کام بنانے والا ہے وہ۔ وکیل کس کو بولتے ہیں؟ جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے اس کو وکیل بولتے ہیں۔ آدمی بھروسہ کر کے کام دیتا ہے نہیں، ہمارا ذرا کام بنا کے دے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے لیے یہ صفت جو ہے، اللہ کی صفت ہے وکیل، اللہ کے لیے جب اس کو منسوب کیا جائے، اس کا معنی ہوتا ہے کارساز، کام بنانے والا۔ بھروسہ کرنا ہی ہے تو کس پر کرو؟ اللہ پر کرو۔ اور سب سے بہترین نعم المولا و نعم الوکیل، بہترین مولا ہے وہ، مالک ہے، آقا ہے ہمارا، اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، بہترین کام بنانے والا ہے۔ بھروسہ کرنا ہی ہے تو اس پر کرو، باقی کسی پر بھروسہ کرے فائدہ نہیں۔ کوئی تو کم بناتا ہے، کوئی خالی لوٹ ٹچ رہتا ہے۔ پرسوں ایک آدمی بولا جیل میں گیا تھا، بولتے دبئی میں، اس کو کون بول کے جیل میں ڈالا تھا، اس کے ساتھ ہے نا، میں سمجھ رہے چرس گانج، انہیں جب آیا یہ روم میں، انہیں بھی تھا کیا؟ اسے بھی پکڑ کے ڈالا۔ 22 مہینہ تھا، کتنا سزا کتنی ملی؟ 25 سال کی اسے سزا ملی۔ اس نے 2 وکیلوں کو پکڑا، 20 لاکھ روپیہ کھایا، ایک کام بھی نہیں ہوا۔ کام ہوا تو کیسے ہوا؟ اس نے اندر ہی منت مانا، ایک دن سال میں ایک مرتبہ ایک دن آتا ہے، کون سا دن؟ ہر ایک ملک کے لیے آزادی کا دن آتا ہے بولتے ہیں۔ اس دن کیا کرتے ہیں؟ مجرموں کو بھی تھوڑا، جس کو سزا مل کے رہتی ہے نا، کچھ مجرموں کے اخلاق کو دیکھ کر کیا کر دیا جاتا ہے، ان کو آزادی دی جاتی ہے، معلوم؟ تو اس ٹائم پہ اس نے منت مانی، بولتے 11 قرآن پڑھوں گا میں، کیا 11 مرتبہ قرآن پڑھتا ہوں میں، یہ 11 یاسین کچھ پڑھتا ہوں بول کے، اللہ مجھے کچھ آزادی دے دے۔ میں کچھ بھی نہیں کیا، اس کا نام آ گیا، اس میں آزادی مل گئی۔ وکیلوں کو کھلایا، کام نہیں بنا، جہاں اللہ کے لیے منت مانا، نظر مانا، کام بن گیا۔ ایسا ہے جی، یہ میں بتا رہا کیوں چاہ رہا ہوں کہ بھروسہ کرنا ہے تو اس پر کر، ایسا مت کرو میں بولتا۔ آدمی کا کام بننے کے لیے کبھی آدمی انجینئر کا محتاج ہوتا ہے، ڈاکٹر کا محتاج، جاؤ اسباب کے لیے ان سے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کام بنانے والا اصل میں مسبب الاسباب وہ اللہ ہے۔ کبھی کبھی آدمی اسباب اپناتا ہے، کچھ بھی نتیجہ نکلتا نہیں، کبھی بغیر اسباب اپنائے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ نکال کے دکھاتے ہیں۔
وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں، وہ اپنا کام بنانے میں کبھی کسی کا محتاج نہیں، بنا دیتا ہے، بہت قدرت والا ہے، وہ اعلیٰ کل شیء وکیل۔ اب آگے ایک آیت ہے، ٹائم ہو گیا، اب ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس اللہ کی ساری صفتیں تم نے سنی، کہا گیا کہ اسی پر بھروسہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ معلوم ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا لا تدرک الابصار، تم ان کو سمجھ تو سکتے ہو، پہچان تو سکتے ہو، اس کی عبادت تو تم کر سکتے ہو، لیکن ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ لا تدرک الابصار، یہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آنکھیں جو مخلوق کو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، یہ ایسی آنکھ ہے، یہ اتنی صلاحیت اس کے اندر ہے، چار چیزیں دیکھ لیں۔ اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت، قدرت اس کمزور آنکھ میں نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نبی بھی کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی ربی ارینی، کیونکہ بات چیت ہو رہی تھی نا، آدمی جس سے بات کرتا ہے اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، نہیں ہاں اس کے بعد اتنا چیٹنگ چیٹنگ سے بعد میں وہ کیا دیکھنے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے ایٹنگ کھانے کو، دیکھنے کو کون سا ٹنگ؟ سینگ بولے تو بولی سینگ، سینگ چیٹنگ چیٹنگ سے سینگ، سینگ سے بعد میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ سلامت ہے سمجھنا تم، پہاڑ اگر گیا تم بھی گئے سمجھو۔ وہ پہاڑ پہ اللہ نے تجلی ڈالی، کلی تجلی، پہاڑ چکنا چور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فصعق، بے ہوش ہو کر گر گئے، تجلی وہاں گری۔ تو یہ ہے اللہ، سوچو اتنی طاقتور ہوتے ہیں انبیاء ہے نا، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، صرف عقلی سے ان کو سب سے زیادہ نہیں ہوتی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ آپ کو معلوم ہے نا موسیٰ علیہ السلام خالی ایک مکہ مارے سنے مر گیا، خالی ایک مکہ مر گیا، اتنی طاقت ہوتی ہے بڑی۔ انہوں حالانکہ ہلکے مارے سے نہیں، انہوں زور سے مارتا تو شاید انہیں چٹنی ہوتا تھا، ایسے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو سوچو ایک نبی اتنی طاقتور ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے دنیا میں، نہیں دیکھ سکتے، تو عام انسان کیا دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، یہ ابصار بصر کی جمع، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دل دماغ پہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کو پہچان کر کے بٹھا تو سکتے ہو، لیکن آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ اس کی جو بہت ساری قدرت پھیلی ہوئی ہے نا، اس کو دیکھ لو، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ سمجھ میں تو آتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن ہاں اللہ تمام آنکھوں کو پاتا ہے، مطلب وہ تو دیکھ سکتا ہے انسانوں کو، لیکن انسانوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ باریک بین بولے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ لطیف کے اور ایک معنی مہربانی کے بھی آتے ہیں، سنا ہوگا نا، لطیف بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح لطیف کا اور ایک معنی کیا؟ لطیف باریک بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو دکھائی نہیں دیتی کسی کو بھی، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ خبیر، خبردار، ہر ایک چیز سے وہ باخبر ہے۔ سمجھ رہے؟ تم یہ مت سوچو میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی میرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ نہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توحید پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کا جب خاتمے کا وقت آئے، اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر، ایمان پر فرمائے، آمین یا اللہ۔